السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقع شکر و احسان ہے کہ بفضلہ تعالی ایام حج اور شہر حرام یعنی ذی الحجہ کی مبارک اور مسعود ساعتیں ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ رب ذوالجلال فہم صحیح کے ساتھ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 ذی الحجہ بروز جمعرات ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دوگانہ نماز واجب عید الاضحیٰ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بعد ازاں ہم میں سے صاحب وسعت مسلمان اس سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گے جو ہزاروں سال پہلے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خالصتاً اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رب کے حضور قربانی پیش کی تھی، جسے نہ صرف اللہ نے قبول فرمایا بلکہ قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا اور فداکاری کو امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان عبادت اور قرب خداوندی کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ بالعموم ہم لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کے بعد گوشت خوری، کوفتہ، کباب، قورمہ اور بریانی جیسے کھانوں اور ڈشوں میں ایسے مصروف اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ، اس کی روح اور اصل پیغام سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا اور اس کو استعمال میں لانا کسی قسم کی کراہت اور قباحت رکھتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب کریم نے قربانی کے گوشت سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہاں، مگر مقصد تحریر یہ ضرور ہے کہ ہم اسلام کے اس عظیم الشان عمل سے عبرت حاصل کریں، اس کے اصل پیغام کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ خلوص نیت، جذبہ ایثار و قربانی سے سرشار اور اللہ کی رضا کے واسطے سب کچھ قربان کر گزرنے کے زندہ احساسات کے ساتھ ہم اس مبارک اور عظیم ترین عمل کو انجام تک پہنچائیں۔ جس وقت اللہ کے نام پر ہماری چھری جانور کی گردن پر چل رہی ہو تو ہماری انانیت، مفاخرت، مباغضت، محاسدت بھی ذبح ہو رہی ہو، ہوائے نفس، دین سے بے راہ روی، سماج و معاشرے میں شادی، بیاہ، غمی و خوشی کے موقع پر پھیلی ہوئی غیر شرعی رسوم اور برائیوں کی گردن پر چھری چلا کر ان کا خاتمہ کیا جائے۔ ایک جانور ہی نہیں، وقت آنے پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے دنیا بھر کے باطل سے ٹکرائیں گے، نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قربانی کا پس منظر یہی ہے، یہی اس کی اصل حقیقت ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مسلسل مجاہدات، حق گوئی و بے باکی اور اپنے لخت جگر، نور نظر، اکلوتے بیٹے اور بڑھاپے کے سہارے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنے میں ہمارے لیے یہی درس عبرت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے اور عبدیت و بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر مطلوبہ قربانی کے لیے تیار کریں۔ قرآن نے بھی اہل اسلام کو اسی حقیقت سے واقف کرایا ہے۔ چنانچہ سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد خداوندی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت، بلکہ تمہارا تقوی، خلوص نیت اور جذبہ ایثار اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ یہی تعلیم اس آیت مبارک میں دی گئی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الغرض، اگر ہم مسلمان قربانی کی اس عظیم عبادت کو اس کے اصل مقصد اور حقیقی غرض اور غایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دیں گے تو ہماری ذات اور معاشرے پر اچھے اور انقلاب آفرین اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کفر جو دنا رہا ہے، اسلام کی کشتی گویا گرداب میں ہے، مسلمان پست حوصلگی اور کم ہمتی کا شکار ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم جذبہ قربانی سے سرشار
اور قوت ایمانی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو تمام تر طاغوتی اور فرعونی طاقتیں چکنا چور ہو جائیں گی، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، پھر حضرات صحابہ کرام کی تاریخ زندہ ہوگی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی محبوبیت نصیب فرمائے، آنے والی اسلام کی عظیم الشان عبادت کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ طالب دعا مفتی محمد شاہ عالم قاسمی، خادم التدریس دارالعلوم حسینیہ تاولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔